اللہ کے صفاتی نام کا ذکر آیا ہے تو میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں. یہ وظیفہ آپ لوگ بھی کریں, میں نے بھی انشاءاللہ کروں گا, اور آج سے میں نے شروع بھی کر دیا ہے, اور یہ بہترین وظیفہ ہے. یہ وظیفہ حضرت اقدس حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکدہ کا دیا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کے ناموں کے اندر کیا ہوتی ہے بھائی؟ تاثیر ہوتی ہے. فرمایا اللہ کے 4 نام ہے, یاد رکھنا بہت آسان ہے, ان 4 ناموں کو یاد رکھ لو. جو آدمی قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہو, یا جس آدمی کی لڑکیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو, مالی تنگی کے اندر جو آدمی کیا ہو, پریشان ہو, یا کسی کے پاس اس کے پیسے پھنس گئے ہو, نکل نہ رہے ہو, تو ان صورتوں کے اندر ان 4 ناموں کا ورد کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیں گے. ان میں سے پہلا ہے یا ناصرو. ناصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والے. تو بندہ جب کہے گا یا ناصرو, اے مدد کرنے والے, اللہ سے بہتر اور اللہ سے بڑھ کر کون مدد کر سکتا ہے؟ امت کو حالات میں سے کون نکال سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو نکال سکتی ہے. تو ایک ہے یا ناصرو. دوسرا ہے یا عزیزو. یا عزیزو کا معنی ہے اے زبردست طاقت والے, اس سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے. تیسرا ہے یا مغنیو, اے مالدار کرنے والے. کیا کرنے والے؟ اے مالداری دینے والے. تو انشاءاللہ اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مال کے دروازے کھول دے گا. اور فرمایا یا سمدو. سمد کہتے ہیں بے نیاز کو, کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو. تو بندہ جب کہے گا یا سمدو, تو مطلب یہ ہوگا اس کا کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا, مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. تو کتنے نام ہوئے بھائی؟ 4 نام ہوئے. ایک ہے یا ناصرو, دوسرا ہے یا عزیزو, تیسرا ہے یا مغنیو, چوتھا ہے یا سمدو. ترتیب کوئی ضروری نہیں, 4 نام آگے پیچھے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھا جائے, تو ایک بات نوٹ کر لو کہ اس کی کوئی قید نہیں, چلتے پھرتے پڑھتے رہیے آپ. ایک اور اگر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا ایک نام کافی ہے, یا کافی, کافی معنی کمبل, سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے ابجد کے اعتبار سے جو اس کی گنتی ہوتے ہیں نا, جس کو کہا جاتا ہے عدد نکالا جاتا ہے, وہ 111 کا ہے. کس کا کتنا ہے بھائی؟ 111. تو اگر کوئی آدمی 111 مرتبہ اس کا ورد کرے گا, انشاءاللہ اس کا فائدہ محسوس کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت نے 2 واقعے لکھے ہیں. فرمایا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرے پر اتنا سارا قرض ہو گیا ہے, میری بیٹیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے. میں نے 4 ناموں کا وظیفہ اس کو عطا کیا. 6 مہینے کے بعد جدہ ایئرپورٹ پہ میری ان سے ملاقات ہوئی, تو میں نے پوچھا حضرت خیریت سے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت آپ نے تو مٹی کو سونا بنا دیا, میرا سارا قرض بھی ادا ہو گیا, میری بیٹیوں کا نکاح بھی ہو گیا, اور ساتھ ساتھ کے اندر میں دینے والوں میں آ گیا. لینے والوں میں سے نکل کر کس میں آ گیا؟ دینے والوں کے اندر آ گیا. حضرت فرماتے ہیں ڈھاکہ کے اندر ایک آدمی تھا اور اس کے پیسے پھنسے ہوئے تھے, نکل نہیں رہے تھے. میں نے اس کو بھی یہ وظیفہ دیا, اس کی ملاقات ہوئی, حضرت مسئلہ حل ہو گیا, میرے پیسے نکل گئے. شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت اقدس مولانا حکیم اختر صاحب کے پیر ہے. شاہ صاحب کے پاس بھی, یعنی شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک شخص آیا اور اس نے اپنی اس مالی پریشانی کا ذکر کیا, تو حضرت نے یہی وظیفہ اسے عطا فرمایا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے شیخ نے بھی میرا وظیفہ قبول کر لیا, میرے شیخ نے, میرے پیر نے بھی میرا وظیفہ قبول کر لیا. لیکن یہ وظیفہ کرنا تو ہے, لیکن استظار کے ساتھ کرنا ہے. استظار کس کو کہتے ہیں؟ دھیان کے ساتھ کرے. یا ناصرو کہے تو ترجمہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ مدد کرنے والی ذات. سمجھ میں آئی بات؟ تو استظار کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ دھیان کے ساتھ کریں گے تو فائدہ ہوگا. نمازوں کا اہتمام ضروری ہے, بغیر نماز کے آپ وظیفے 100 کرتے رہو, کچھ فائدہ ہونے والا ہے نہیں. جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے. اگر گناہ ہو گیا بشری تقاضے کے اعتبار سے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے, ایک بات. اور دوسری بات, پابندی سے کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ 1-2 دن کیا کچھ فائدہ نظر نہیں آیا تو ہم اتنے بڑے ولی تو ہو نہیں گئے کہ آج چاپ دبائی اور کل
اے ٹی ایم میں سے پیسے نکل آئے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. اس لیے اس کو پابندی سے ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور نظر آئے گا. تو پھر ایک مرتبہ میں یہ 4 نام آپ حضرات کے سامنے بول دیتا ہوں. یا ناصرو، یا عزیزو، یا مغنیو، یا سمدو. سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ اس کائنات میں بیٹھنے والے، اس کائنات میں جینے والے جتنے مقروضین ہیں، اللہ ان کو عافیت، عزت و صحت کے ساتھ قرضوں سے نکال دے، اور اللہ ہمیں بھی قرض سے نکال دے. آپ لوگوں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے دعا کی، دعا کرتے رہے امت کے سارے لوگوں کو اللہ قرضوں سے اور حالات سے نکال دے. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا